السلام علیکم ویئرز، میرا نام ہے محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو حامد میر صاحب کی ایک بڑی ہی خطرناک گفتگو سنوانے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک گفتگو کوئی ہو نہیں سکتی۔ حامد میر صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یا تو آئین بچا لو یا پھر ملک بچا لو، لہٰذا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن نہیں ہونے والے، اور آپ دعا کریں ان 3 ججوں کے لیے جنہوں نے الیکشن کا فیصلہ دیا ہے۔ اصل میں حامد میر صاحب نے ان 3 ججز کو میسج دیا ہے کہ ان 3 ججز کی جان کو خطرہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے الیکشن نہیں کروائے جائیں گے۔ اور وہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ بھائی میں خیال نہیں پیش کیا کرتا، میرا جو خیال ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ میں تو اب خیال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے لیکن خبر کچھ اور ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونا، تو میرے خیال میں اور خبر میں بڑا فرق ہے۔ اور خبر میری یہ بھی ہے کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، ان کے لیے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ ایک بہت ہی معتبر صحافی ہیں اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے، تو یہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کس قسم کی اب رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کی کیا نوعیت کیا ہوگی؟ ہر قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے اور ہر نوعیت کی رکاوٹ آئے گی۔ دیکھیں عامر صاحب، جب یہ جس بینچ نے اس کی ہیئرنگ کرنی تھی نا، تو اس دن 11:30 بجے اس کی ہیئرنگ شروع ہونی تھی، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا تھا 11:30 بجے۔ تو اس دن ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی، جب 2 گھنٹے کے بعد 1:30 بجے یہ 9 کی بجائے 5 جج آئے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ سب کو پتا تھا کہ اب یہ 5 میں سے 3-2 کا فیصلہ آئے گا۔ تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ اب اسمبلی توڑ کے الیکشن کی ڈیٹ دے کے وہ بھی کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں۔ صرف پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جو آس پاس گرد و نواح میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے خود ہی ایک اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، آپ نے اکانومی کے معاملات بیان کیے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے پاکستان اقتصادی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، تو بنیادی وجہ تو یہی بنائی جائے گی نا۔ اب الیکشن کمیشن نے تو آج یہی اشارہ دیا کہ جی ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن فنڈز وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے تو آپ کو چاہیے، تو وہاں پہ آئی جی صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کم از کم 57,000 افراد کی کمی ہے۔ یہی چیزیں ہیں ساری، اس میں مردم شماری بھی آ جائے گی، بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن یہ تو سارے ایکسکیوزز ہیں نا۔ مجھے اور آپ کو بس دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس کی ساکھ کو پہلے بہت نقصان پہنچ چکا ہے، بس اس کی ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچے اور مزید ایسی خبریں نہ آئیں، مزید ایسی آڈیو لیکس نہ آئیں، ایسی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے اور میرے پروگرام کا موضوع نہ بنے، جس سے کہ عوام جو ہے وہ سوچیں کہ یار ہم کدھر پھنسے ہیں۔ ویسے میری جو اور میرا پاکستان کے تمام وکلاء کی جو تشریح ہے کہ یہ پیسوں کا معاملہ یا سیکورٹی کا معاملہ جو ہے، چاہے وہ جو کہتے ہیں ہیونز میں فال، یہ سپریم کورٹ کے اس کی طاقت کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر بھی یہ کہا ہے اور ان کا اختیار بھی ہے کہ تمام وہ جو ہے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کسی بھی ادارے کی کہ وہ یہ کہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جناب اتنی فورسز مہیا نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر کی سچویشن یہ ہے، کم و بیشی اس کے اندر ہو سکتی ہے، مگر انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل نہیں ہو سکتا، اور میں تو چاہتا ہوں، خیال میرا بھی یہی ہے، اس کا میں بار بار اظہار کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور آئین میں جب کہہ دیا گیا کہ صوبائی اسمبلی کے ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ بھی یہیں پہ اور میں بھی یہی پہ ہوں، دعا تو ہماری یہی ہے، خیال بھی ہمارا یہی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک مذاق ہے پاکستان۔
آپ آئین کی جو خوبیاں بھی بیان کی جا رہے ہیں، میر صاحب ساتھ میں ڈرائی بھی جا رہے ہیں کہ وہ، میرا تو یہ خیال ہے، آج ان سے مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو بری خبریں اکانومی کی آ رہی ہیں تو کیا ہم ایمرجنسی فائنینشیل کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی فائنینشیل ایمرجنسی ہے، مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو تبدیل کر کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ نے آلریڈی جو آپ کی تمام ریسورسز ہیں وہ بروئے کار لا جاتی ہیں، صرف کوئی حکومت کی تبدیلی ایون کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے آنے سے کوئی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کا ایمرجنسی کے ساتھ لگائے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، یہ مستر اسماعیل صاحب سے میری بھی آج لمبی بات ہوئی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آج میری بھی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے بھی ان کے ساتھ کافی بات چیت کی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں حکومت کے جو اب اس سارے معاملے سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ فرار کا وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن راستہ ہے نہیں ہے کسی کے پاس۔ دیکھیں، جو بہت اہم ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں ہم سے کہ جی آپ بڑے آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جی ہم کہتے ہیں جی پھر تھوڑے دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اور بلوچستان میں اور سندھ میں بھی الیکشن ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا جی کہ پھر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا ہاں یہ ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر عمران خان جو ہے وہ 3.5 سال تو ہم نے دیکھ لیا، تو 3.5 سال میں پہلے وہ اسد عمر کو لے کے آیا، پھر وہ لے کے آیا حفیظ شیخ کو، پھر حماد اظہر کو، پھر شوکت ترین کو، تو سارا پھڈا تو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ پڑا ہوا نا، تو پھڈا تو عمران خان کی حکومت نے شروع کیا ہے۔ تو عمران خان اگر دوبارہ آ گیا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ تو بس وہاں پہ میں چپ کر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم پاکستان بچا لیں یا پھر آپ لوگوں کی آئین کی بالادستی کا نظریہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کر لیں۔ تو بس اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے آگے آپ مزید کوئی سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔